نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان، یہ کچھ گندم ہیں، یہ کچھ اجناس ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ محفوظ رکھو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ میری امانت رکھو، 2 سال تک میں آ جاؤں گا، آپ سے امانت لے لوں گا۔ اس کے جانے کے بعد باپ بیمار ہو گیا، آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پریشانی آ گئی، بیٹے کا مال استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال بھی گزر گئے، مال بھی ختم ہو گیا، بیٹا بھی واپس آ گیا۔ آتے ہی بیٹے نے باپ سے کہا کہ میرا مال دو۔ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا، اب تک تو میں نے تیری پرورش کی، اب میں بیمار ہو گیا، کمائی کرنے کے قابل نہیں رہا، کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں نے تیرے مال کو استعمال کر لیا۔ بیٹا باپ سے جھگڑ پڑا، بگڑ گیا، تو نے میرے مال کو ضائع کر دیا، میرا مال ادا کرو۔ باپ نے کہا جلدی نہ کرو، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لو۔ اب بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا اور باپ نے دیکھا کہ بیٹا دربار نبوت میں جا رہا ہے۔ آقا مسجد میں ہے، چاند ستاروں میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاروں میں ہے، تابعداروں میں ہے، جانثاروں میں ہے، وفاداروں میں ہے، محبوب جبداروں میں ہے، نبی اپنے پیاروں میں ہے۔ آقا نے معلوم کیا کہ بیٹا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، حضرت میں نے اپنے ابا کو کچھ سامان دیا تھا، وہ اس نے خرچ کر دیا، اب میں ابا سے مانگتا ہوں تو ابا کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، جو مصطفیٰ فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، باپ خدا کے پاس گیا، باپ نے مسجد میں سجدہ کر کے کہا، اے رزاق، اے خالق، یہ زندگی دی تھی، بیٹا کا محتاج بنا دیا، اللہ خزانہ تیرے قبضے میں ہے، مولا کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب خیال کرنا، یہ بعد میں آپ کے پاس پہنچا ہے، بوڑھے باپ کے آنسو پہلے عرش پر پہنچ چکے ہیں، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ فیصلہ ایسا کرنا کہ میرے بوڑھے سفید داڑھی والے کے بندے کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو فرمایا، جاؤ باپ کو لے کر آؤ۔ باپ بوڑھا تھا، آنکھیں کمزور، آنسو جاری، اور بار بار کہتا یا اللہ، حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، ذلیل نہ کرنا۔ دور سے آقا نے بوڑھے کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا ابا جان رو مت، سفارش آ چکی ہے۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابا جان، بتا بیٹا، تو یہاں آیا تھا، تم کہاں گئے تھے؟ بوڑھے نے کہا کہ میں نے سوچا کملی والا تو شفیق ہے، شاید فیصلہ بیٹے کے حق میں کر دے، نبوت کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، یا آپ کے دربار میں آیا؟ میں اللہ کے دربار میں گیا، میں نے خدا سے کہا، اے اللہ، بوڑھا تو نے بنایا اور محتاج کر دیا، الہی کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ ایک شخص نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت اور وہی تیری دوزخ بھی ہے۔ آج اولاد والدین کے حقوق کو بھول گئی ہے۔ ماں کو جھڑک دینا، پیارے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دینا اور رات کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، یہی سبب ہے کہ تمہاری ہلاکت و بربادی کا والدین کی اہمیت کا اندازہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے لگایا جاتا ہے کہ ان کو والدہ کی خدمت سے کیا۔ شہنشاہ دو جہاں، تخلیق و کون و مکہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اویس کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن حضرت اویس قرنی کو پیش کیا اور دعا کے لیے کہا تو حضرت اویس وہ پیراہن لے کر کچھ فاصلے پر چلے گئے اور بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، اے رب دو جہاں، جب تک میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دی جائے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا، کیونکہ تیری نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ ندائے غیبی آئی، ہم نے تیری سفارش سے کچھ افراد کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے عرض کیا پوری امت کی مغفرت فرمائی جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ اپنی والدہ کے قدموں سے ملا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بمقصد شام انطاکیہ سے نکلے تو راستے میں تھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس سے سواری طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ اس وقت وہ بندہ خدا نماز میں مشغول تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا عبداللہ انی ارید شیئا ارکبہ، اے اللہ کے بندے،
تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس آدمی نے آسمان کی طرف نظر کی اور ایک بدری سے کہا نیچے اترا اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہے اس کو وہاں پہنچا دو۔ چنانچہ بدری نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم نے یہ کیوں معلوم نہیں کیا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اب بتلا دیجئے۔ اللہ نے بتلایا اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یوں بھی کہہ دیتا کہ میرے خدا اس زمین کا آسمان اور آسمان کی زمین بنا دے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور ایسا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ الہی یہ بتاؤ یہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ ایسا شخص تھا جس نے اپنی والدہ کے آخری وقت کی دعا لے رکھی ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی خدمت سے خوش ہو کر اس کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے جیسا کہ تو نے میری حاجتوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ اللہ زمین و آسمان اور آسمانوں کو زمین بنا دے تو میں ضرور بنا دیتا۔